سورہ کوثر کا خاص وظیفہ دولت کے لیے ہفتے کے کسی بھی دن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نہ صرف ہدایت بلکہ ہر مسئلے کا حل بھی بنایا ہے۔ قرآن کی ہر سورت، ہر آیت میں ایک خاص روحانی طاقت موجود ہے۔ انہی میں سے ایک چھوٹی مگر بہت بابرکت سورت سورہ کوثر ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت ہے، لیکن اس میں بے شمار برکتیں اور فائدے پوشیدہ ہیں۔ اگر کوئی شخص دل سے یقین اور خلوص کے ساتھ سورہ کوثر کا وظیفہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے رزق میں کشادگی، دولت میں اضافہ، دل میں اطمینان اور زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ ہفتے کے کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت صاف ہو، دل میں اللہ پر مکمل یقین ہو اور وظیفے میں باقاعدگی ہو۔ سورہ کوثر کا وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جو رزق کی کمی، تنگ دستی، مالی مشکلات یا کاروباری نقصان جیسے مسائل کا شکار ہوں۔ یہ وظیفہ کرنے سے نہ صرف رزق میں برکت ہوتی ہے بلکہ دولت کے دروازے کھلنے لگ جاتے ہیں۔ بہت سے علماء اور بزرگان دین نے اس وظیفے کو آزمایا ہے اور اس کے روحانی فوائد کو تسلیم کیا ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ کسی بھی دن بہتر ہے کہ جمعہ یا پیر کے دن سے ابتدا کریں۔ فجر کی نماز کے بعد باوضو ایک جگہ بیٹھ جائیں، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 111 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ دعا مانگتے وقت اپنی حاجت یعنی دولت، رزق یا کاروباری ترقی کا مقصد واضح طور پر اللہ کے سامنے رکھیں۔ اگر یہ عمل 11 دن، 21 دن یا 40 دن تک پابندی سے کیا جائے تو انشاءاللہ بہت جلد اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس وظیفے میں سب سے اہم بات یقین ہے۔ بعض لوگ چند عمل کرتے ہیں اور پھر مایوس ہو کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں جو صبر اور یقین کے ساتھ اس سے مانگتے ہیں۔ سورہ کوثر کا مطلب بھی یہی سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر عطا کی، یعنی بے شمار نعمتیں۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کو بے حساب دولت اور نعمتیں دیں تو وہ اپنے ماننے والے کو کیوں محروم رکھے گا؟ بس نیت صاف ہونی چاہیے، دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور اپنے عمل پر قائم رہنا چاہیے۔ یہ وظیفہ نہ صرف مالی حالات کو بہتر کرتا ہے بلکہ انسان کے دل کو بھی سکون دیتا ہے۔ انسان مایوسی، بے چینی، ڈپریشن اور دل کی گھبراہٹ سے نجات پاتا ہے۔ جب بندہ روزانہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے اور دنیا کی پریشانیاں چھوٹی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ دولت صرف پیسوں کا نام نہیں بلکہ دل کا سکون، رشتوں میں محبت، گھر میں خوشحالی اور زندگی کی آسانیاں بھی دولت ہی کی شکلیں ہیں، اور سورہ کوثر کا وظیفہ ان سب چیزوں کو عطا کرنے والا عمل ہے۔ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ بندے کو چاہیے کہ وہ حلال روزی کمائیں، نماز کی پابندی کریں، صدقہ دیں اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ وظیفے کو خفیہ رکھیں۔ اس سے دوسروں کو بتانا ریاکاری کا ذریعہ بنانا فائدے کے بجائے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ وظیفہ صرف اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں اخلاص، نرمی اور عاجزی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا اور صرف وظیفے سے دولت چاہتا ہے تو اس سے یہ جان لینا چاہیے کہ دولت تبھی ملتی ہے جب بندہ اپنی عبادت میں سچا ہو۔ اس لیے نماز، توبہ اور صدقہ اور اللہ تعالیٰ سے محبت کے ساتھ وظیفہ کرنا اصل فائدہ دیتا ہے۔ اگر آپ چاہیے تو اس وظیفے کو سونے سے پہلے یا فجر کے بعد کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر روز ایک ہی وقت مقرر کریں تاکہ باقاعدگی قائم رہے۔ ساتھ ہی دل میں یہ دعا بھی کریں، یا اللہ مجھے حلال دولت عطا فرما، میرے رزق میں برکت دے، میری تنگ دستی کو دور فرما اور مجھے دوسروں کا محتاج نہ بنا۔ جب انسان اللہ سے اخلاص کے ساتھ مانگتا ہے تو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ بعض اوقات اللہ ہماری دعاؤں کو دیر سے قبول کرتا ہے تاکہ ہمیں صبر، یقین اور دعا کا سلیقہ آ جائے۔ وظیفہ کرنے والا شخص دراصل اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے
اور جو بار بار دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ سورہ کوثر کا وظیفہ دولت، رزق، کاروبار اور مالی خوشحالی کے لیے ایک نہایت آسان، مختصر مگر طاقتور عمل ہے۔ یہ وظیفہ نہ صرف دنیاوی دولت عطا کرتا ہے بلکہ بندے کو روحانی طور پر بھی مضبوط کرتا ہے۔ اس عمل کو یقین، نیت کی صفائی اور عبادات کی پابندی کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے نوازتا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو مستقل اپنا لیں تو آپ خود اپنی زندگی میں فرق محسوس کریں گے۔ بس یاد رکھیں، اخلاص، صبر، شکر اور یقین، یہی ہر وظیفے کی کامیابی کی کنجی ہے۔ وظیفہ کرنے کے روحانی، ذہنی اور دلی فوائد۔ وظیفہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی، دکھ، بیماری یا ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ بعض لوگوں کو رزق کی تنگی ہوتی ہے، بعض کو گھریلو مسائل، نوکریاں، کاروبار کی فکر ستاتی ہے، کچھ لوگوں کو ذہنی بے چینی، ڈپریشن یا خوف کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں جب انسان کسی وظیفے کو دل سے، خلوص کے ساتھ اور مکمل یقین سے کرتا ہے تو اسے ایک خاص قسم کے روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اب وہ اکیلا نہیں بلکہ اس کا رب اسی کے ساتھ ہے۔ یہی یقین انسان کے دل کو اطمینان دیتا ہے۔ جب بندہ دن رات اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے صفاتی ناموں کو بار بار دہراتا ہے تو اس کی روح کو طاقت ملتی ہے، دل سے غم دور ہوتے ہیں اور ذہن ہلکا ہو جاتا ہے۔ وظیفہ انسان کو صبر، شکر اور قناعت جیسی خوبیاں سکھاتا ہے۔ جب بندہ کسی کام کے لیے دعا کرتا ہے اور بار بار اللہ کو پکارتا ہے تو اسے خود بخود صبر آ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے اور وہی بہتر وقت پر بہتر چیز عطا کرے گا۔ شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وظیفہ کرنے سے انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ اللہ نے اسے کتنی نعمتیں عطا کی ہے۔ انسان کے دل سے حسد، نفرت اور بے چینی ختم ہونے لگتی ہے اور ایک مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں صرف روحانی فائدے نہیں بلکہ انسان کی مجموعی شخصیت اور کردار پر بھی اچھا اثر ڈالتی ہے۔ وہ زیادہ بردبار، نرم دل، پر امید اور محنتی بن جاتا ہے۔ وظیفے کے دنیاوی فائدے اور زندگی میں بہتری لانے والا عمل۔ وظیفہ کرنے کے دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں۔ جب کوئی بندہ مسلسل کسی جائز حاجت کے لیے دعا کرتا ہے، مثلا نوکری کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، صحت کے لیے، امتحان میں کامیابی کے لیے، اولاد کی بہتری، شادی کے لیے، اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کروں گا۔ وظیفہ دراصل یہی مسلسل دعا اور ذکر کا ایک طریقہ ہے۔ بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں جو خاص مقاصد کے لیے کیے جاتے ہیں، جیسے یا رزق کا ورد، رزق میں اضافے کے لیے، یا شافی بیماری شفا کے لیے، آیت الکرسی یا سورہ یاسین کے وظائف حفاظت اور برکت کے لیے وغیرہ۔ ان سب وظائف کا مقصد انسان کو اللہ کے قریب کرنا اور اس پر توکل پیدا کرنا ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ روزانہ پابندی سے کوئی وظیفہ کرتا ہے تو اس کی عادت میں نظم و ضبط آ جاتا ہے، وہ وقت کی قدر کرتا ہے، بے مقصد کاموں سے بچتا ہے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وظائف کرنے والا بندہ خود بخود گناہ سے بچنے لگتا ہے، کیونکہ اس کا دل اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے۔ وہ جھوٹ، دھوکہ، حسد اور غیبت جیسے گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، کیونکہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وظیفہ صرف زبان سے الفاظ دہرانے کا عمل نہیں، بلکہ یہ انسان کو بہتر اخلاق، اچھے کردار اور مثبت رویے کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ وظیفہ انسان کی پریشانی کو کم کرنے میں بہت مؤثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ بغیر شرط اور بغیر مفاد کے عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں وہ چھوٹی بڑی پریشانیوں سے گھبراتے نہیں، بلکہ صبر اور دعا کے ذریعے ان کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ پر یقین اور بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ ایک مومن کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔
وظیفہ کرنا صرف ایک عبادت یا رسم نہیں، بلکہ یہ انسان کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لاتا ہے۔ یہ عمل ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، ہماری روح کو سکون دیتا ہے، ہمارے دل کو مضبوط بناتا ہے اور ہمیں زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ جو لوگ اخلاص، یقین اور پابندی کے ساتھ وظائف کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ پاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ وقت نکال کے ذکر اللہ اور وظائف کے لیے نکالیں۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ وقت اللہ کے ذکر اور وظائف کے لیے نکالیں تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو، ہمارا رشتہ اپنے خالق کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے۔